کبھی آپ نے غور کیا ہے ایک ہی گھر میں دو لوگ ہوتے ہیں، ایک کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن دل بے سکون ہوتا ہے، اور دوسرا مشکلات میں گھرا ہونے کے باوجود دل میں عجیب سا اطمینان رکھتا ہے۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے حالات بدلنے سے پہلے اس کا دل بدل دیتی ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، دروازے بند نظر آتے ہیں، رزق کی فکر ہوتی ہے، گھر کے اخراجات بڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی سے قرض لیا ہوا ہوتا ہے، اور انسان رات کو بستر پر لیٹ کر صرف یہی سوچتا رہتا ہے، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ اگر آپ اس وقت کسی مالی پریشانی، رزق کی تنگی، قرض، گھریلو مشکل یا کسی ایسی حاجت میں مبتلا ہیں جس کا حل آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو آج کی یہ بات غور سے سنیں، کیونکہ آج ہم اللہ کے ایک ایسے عظیم نام کے بارے میں بات کریں گے جس میں بادشاہی بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، عظمت بھی ہے اور بے نیازی بھی ہے۔ وہ نام ہے الملک القدوس، حقیقی بادشاہ۔ قدوس کہتے ہیں ہر عیب اور ہر نقص سے پاک۔ اس نام کا مطلب نہیں سمجھیں گے، بلکہ یہ بھی سمجھیں گے کہ اللہ کو اس نام سے پکارنے والا بندہ اپنی پریشانیوں کے ساتھ اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہو۔ ویڈیو کو درمیان میں چھوڑ کر مت جائیے، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک بہت خوبصورت طریقہ بتاؤں گی کہ اس ذکر کو دعا کے ساتھ کیسے شامل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ، یعنی وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے۔ ذرا سوچیں، ہم دنیا میں چھوٹے چھوٹے اختیار دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ کسی کے پاس دولت ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے پاس طاقت ہے، کسی کے پاس عہدہ ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بہت با اختیار ہے، کسی کے پاس کاروبار ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس کے پاس بہت وسائل ہیں، لیکن اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل بادشاہت صرف میری ہے۔ جس کے پاس آج سب کچھ ہے، کل وہ بھی خالی ہاتھ جا سکتا ہے۔ جس کا کاروبار آج بہت بڑا ہے، حالات بدل سکتے ہیں۔ جس کے پاس آج اختیار ہے، کل اختیار ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ وہ ہمیشہ سے بادشاہ ہے، ہمیشہ بادشاہ رہے گا۔ تو پھر ہماری پریشانی کہاں سے آتی ہے؟ اکثر ہماری پریشانی کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم مسئلے کو بڑا اور اللہ کو اپنے مسئلے سے چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرا قرض بہت زیادہ ہے، میرے وسائل بہت کم ہیں، میرے گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، میرے لیے کوئی راستہ نہیں۔ لیکن ذرا رک کر اپنے دل سے پوچھیں، کیا آپ کا مسئلہ اللہ سے بڑا ہے؟ نہیں، اللہ وہ ہے جو بند راستوں میں بھی راستے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ اللہ وہ ہے جو اسباب کا محتاج نہیں۔ ہمیں صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رزق کا مالک ہمارا کاروبار نہیں، اللہ ہے۔ شفا کا مالک دوا نہیں، اللہ ہے۔ مدد کا حقیقی مالک انسان نہیں، اللہ ہے۔ اور جب یہ یقین دل میں اتر جائے تو انسان لوگوں کے دروازے سے پہلے اللہ کے دروازے پر دستک دینا شروع کرتے ہیں۔ القدوس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں اور ہم کبھی جلد بازی کرتے ہیں۔ اس لیے جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب میرے حال سے بے خبر نہیں، وہ میرے الفاظ بھی جانتا ہے اور وہ آنسو بھی جانتا ہے جو میں لوگوں سے چھپا لیتا ہوں۔ اچھا، اب میں الملک القدوس کا ایک وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ اگر آپ نے اس وظیفے پر عمل کیا تو انشاءاللہ العظیم آپ کو دولت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا۔ آپ نے روزانہ نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، پھر 115 بار الملک القدوس کا ورد کرنا ہے روزانہ۔ اللہ کی حمد کریں، پھر ہم اپنی حاجت کے لیے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ تو حقیقی بادشاہ ہے، تو ہی القدوس ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، میرے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے، میرے قرض آسان فرما، میری جائز حاجت پوری فرما اور مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ دل سے دعا کریں تو انشاءاللہ العظیم آپ کی دعا قبول ہوگی اور رزق میں برکت ہوگی، گھر میں سکون ہوگا، اولاد نیک ہوگی، اچھے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، دل میں سکون ہوگی۔ تو
اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔